عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسٹڈی سرکل میں جس کتاب کا مطالعہ جاری ہے وہ ہے اسلام کی دعوت۔ اس کے پہلے اور دوسرے حصے کا مطالعہ ہم مکمل کر چکے ہیں اور آج ہم اس کے تیسرے حصے پر بات کریں گے۔ اس تیسرے حصے میں ہم جن عنوانات کا مطالعہ کریں گے وہ یہ ہیں: اخلاص روح دین، عقیدے کا اخلاص، عمل کا اخلاص، ایمان اور استقامت، دعوت ایک مسلسل عمل۔ مولانا لکھتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ کا دین بے حد مظلوم ہے۔ وہ آپ کی عمدہ صلاحیتیں چاہتا ہے، وہ آپ کا بہترین وقت اور مال مانگتا ہے، وہ آپ کی نیند، آپ کی راحت اور آپ کے سکون کا متقاضی ہے۔ وہ دن بڑا مبارک دن ہوگا جبکہ ہم دین کے اس مطالبے کو پورا کرنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور موت ہر شخص کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ نہیں معلوم کل جو سورج طلوع ہونے والا ہے وہ ہم میں سے کس کو کہنے اور کس کو سننے کے لیے باقی رکھے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اپنے آج کو کل کے انتظار میں ضائع نہ کرے اور اس سے پہلے کہ موت اس سے فیصلے کا حق چھین لے، دین کی حمایت اور نصرت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ دین کی روح اخلاص ہے۔ دین بھی باطل افکار و خیالات اور غلط جذبات و محرکات کی گندگیوں سے پاک ہو تو وہ خالص رہتا ہے، ورنہ بسا اوقات اس کی شکل و صورت ہی مسخ ہو جاتی ہے اور وہ لازماً اپنی حقیقی روح کھو دیتا ہے۔ اللہ کا مخلص بندہ وہ ہے جو اپنے فکر و عمل میں اس کی ہدایات کا پابند اور اس کی مرضی کا طالب ہو۔ مصنف اس مقام پر یہ واضح کرتے ہیں کہ اخلاص عقیدہ و عمل دونوں میں لازم ہے۔ عقیدے کا اخلاص یہ ہے کہ آدمی توحید کا قائل ہو، اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا مانے، اس کی ذات اور صفات اور اعمال میں کسی کو اس کا شریک نہ قرار دے۔ قرآن مجید بار بار اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آیت الکرسی جو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، اس کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے: اللہ تعالیٰ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سب کو تھامے ہوئے ہے۔ سورہ اخلاص میں توحید کے اعلان کے ساتھ ہی مشرکانہ عقائد کی تردید بھی ہوتی ہے۔ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوقات پر قیاس کر کے وہ ساری کمزوریاں اس کی طرف منسوب کر دی ہیں جو ان میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کی ذات ان سب سے پاک، برتر اور بلند تر ہے۔ کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ یہی اخلاص عبادات میں بھی لازم ہے۔ اس میں شرک کی کسی آمیزش کو اسلام گوارا نہیں کرتا۔ سورۃ الزمر میں کس قدر واضح اعلان ہے کہ بے شک ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، پس آپ اللہ کی عبادت اس کے لیے دین کو خالص کر کے کیجیے۔ ابتدا میں اس آیت کے بعد کچھ آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی اخلاص کے اعلان کی ہدایت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار بنوں۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب کا ڈر ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کی عبادت اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے کرتا ہوں، یعنی اللہ کے لیے نماز، سجدہ، قربانی، دعا اور تسبیح و تحلیل ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی حکم ہے کہ اسی کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی ہو، اسی کے احکام اور ہدایات پر عمل کیا جائے، اس کی نازل کردہ شریعت کی پابندی کی جائے اور اس سے وہ تعلق ہو جو عبد اور معبود کے درمیان یا غلام اور آقا کے درمیان ہوتا ہے۔ اسی کا نام دین ہے اور اخلاص یہ ہے کہ پورا دین اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائے۔ مصنف کے نزدیک اخلاص کی ضد ریا ہے۔ ریا کے معنی نمود و نمائش اور دکھاوے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وسیع اور عریض دنیا میں انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کا عمل ہی نہیں بلکہ حسن عمل دیکھنا چاہتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ حسن عمل کی 2 شرطیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہو، اور دوسری شرط یہ کہ اس میں اخلاص ہو، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی تو واقعتاً اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی، لیکن جس کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تھی تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے تھی جس کے لیے اس نے ہجرت کی، یعنی اس کا کوئی اجر و ثواب اسے نہیں ملے گا۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 60 اور 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل اس خوف سے کانپتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی لوگ نیکیوں میں سبقت کر رہے ہیں اور وہ اسے پا کر رہیں گے۔ ان آیات کی بابت دریافت کیا کہ کیا ان میں غلط کار لوگوں کا ذکر ہے جو شراب پیتے اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بنت صدیق، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے یہ اعمال قبول نہ کیے جائیں۔ انہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نیکیوں میں سبقت کرنے اور اسے پانے والے ہیں۔ حدیث میں ریا کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ لوگ بھی ریاکاری کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے
اور ان لوگوں کے اعمال بھی اس سے پاک نہیں ہوتے جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ریاکاری کے پیچھے بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ انسان کے اندر داد اور ستائش کی طلب موجود ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا جائے، اس کی طرف نیک اعمال اور اچھے اوصاف منسوب ہوں، بری صفات اور برے کلمات سے اسے یاد نہ کیا جائے۔ یہ جذبہ ایک خاص حد کے اندر ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن جب وہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو داد طلب نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگتا ہے۔ وہ توقع رکھتا ہے کہ جب اس نے ایک اچھا کام کیا ہے تو اس کا اعتراف ہونا ہی چاہیے۔ اس کے نزدیک یہ اس کا حق ہے کہ لوگ اس کی تعریف اور توصیف اور ثنا خوانی کریں۔ اگر کہیں سے اس کے حسن عمل کی داد نہ ملے تو ناقدری کی شکایت کرنے لگتا ہے۔ جب تک داد نہ مل جائے اس کے اس جذبے کی تسکین نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے اس جذبے پر تنقید کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 میں فرمایا، یہ ہرگز مت سمجھو کہ جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حدیث میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ آدمی جھوٹے لباس میں لوگوں کے سامنے آئے، پیٹ خالی ہو اور خود کو شکم سیر بتائے، تن ڈھانکنے کی طاقت نہ ہو اور مانگے کے زرق پر جوڑوں سے اپنی اونچی حیثیت کا اعلان کرتا پھرے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر کی روایت ہے، ایک عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ایک سوکن ہے، کیا اس میں کوئی گناہ ہے کہ میرے شوہر نے جو مجھے دیا ہے اس پر جھوٹ موٹ کو یہ ظاہر کروں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ انہوں نے دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو جو چیز نہ دی گئی ہو اس کے بارے میں یہ ظاہر کرنا کہ وہ اسے دی گئی ہے ایسا ہی ہے جیسے کوئی جھوٹا لباس پہن لے۔ یہ حدیث اس سیاق میں آئی ہے کہ اس طرح کے جھوٹے مظاہرے سے عورت کی سوکن اور اس کے شوہر کے درمیان نزاع اور اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مذموم حرکت ہے۔ داد اور ستائش کی طلب جب حد سے گزر جاتی ہے تو شہرت اور نامآوری کی طلب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آدمی کی ساری کوششیں اسی مرکز کے گرد گھومنے لگتی ہیں۔ شہرت کی یہ طلب اپنے اندر بے پناہ قوت رکھتی ہے اور آدمی کو متحرک بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے پیچھے وہ جان اور مال لوٹانے کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ شہرت کی طلب میں اس کی قوت اور صلاحیت کے حیرت انگیز مظاہرے دیکھنے میں آتے ہیں۔ شہرت کی طلب سے ہی خود ستائی کا مرض جنم لیتا ہے۔ شہرت کی بھوک جب نہیں مٹتی تو آدمی خود ہی اپنی شان میں قصیدے لکھنے اور صحیفے مرتب کرنے لگتا ہے۔ اسے اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ اس کے کارناموں کا برملا اعتراف نہ ہونے لگے۔ مصنف یہاں ایک نہایت اہم اصول بیان کرتے ہیں، ایمان اور استقامت۔ یہ دو لفظ اسلام کا حاصل ہیں۔ اسلام جو انسان کی پوری زندگی پر پھیلا ہوا ہے، ان دو لفظوں میں سمٹ کر آ گیا ہے۔ ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے اور استقامت کا تعلق عمل سے۔ عقیدہ اور عمل کو ملانے کے بعد انسان کے دین کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ایک زبردست انقلاب ہے۔ اگر کوئی شخص پورے شعور کے ساتھ ایمان لائے تو اسے استقامت بھی نصیب ہوگی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ دعوت دین استقامت کی طالب ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر پوری طرح قابو حاصل ہو، اس کے عزم میں اتنی پختگی ہو کہ نفس کی خواہشات اپنی طرف کھینچ رہی ہوں تو وہ ان کو ٹھکرا کر حق سے چمٹا رہے۔ اسے اپنے ایمان سے اتنی محبت ہو کہ دنیا اسے کسی قیمت پر خرید نہ سکے۔ اس کے بغیر زبان پر تو بار بار دین کا نام آتا رہے گا، لیکن اس راہ کو عملاً اختیار کرنا اور پامردی اور استقلال کے ساتھ اس پر چلنا آسان نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ استقامت وقتی طور پر مطلوب نہیں ہے، اس کو زندگی کی آخری سانس تک باقی رہنا چاہیے۔ ایمان کی زندگی رہبانیت کی زندگی نہیں ہے کہ آدمی کسی گوشے میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مست ہو جائے اور اسے باہر کی دنیا کی خبر تک نہ ہو۔ دعوت دین کا یہ فرض زبردست استقامت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے دین کا علم اٹھانا کوئی معمولی اقدام نہیں ہے، یہ دنیا بھر کی شیطانی قوتوں کو چیلنج کرنے کے ہم مانے ہیں۔ اس لیے کچھ بعید نہیں کہ باطل اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اسے کچلنے کے لیے میدان میں آ جائے۔ داعی دین کو سخت سے سخت حالات سے گزرنا پڑے۔ ایسے ہی نازک موقع کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ استقامت کی راہ بڑی کٹھن راہ ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ وہ آزمائے بغیر کسی کو اس نعمت بھرے گھر میں داخل نہیں کرتا۔ اس پر وہی شخص چل سکتا ہے جو اسے پار کر کے قدموں کے زخمی ہونے اور دست و بازو کے شل ہونے کی شکایت نہ کرے، بلکہ ہر آزمائش کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھے۔ سورہ آل عمران 172 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر حاضر ہو گئے، ان میں سے جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ سبیل الدموع سبیل